فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ محترم دینی بھائیوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج یہ ہمارا دوسرا اسلامی تہوار ہے جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، بقر عید کہتے ہیں۔ یہ تہوار ایک واقعے سے وابستہ ہے، جو واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ پیش آنے کے وقت زمین اور آسمان دونوں تھرارے تھے، اور واقعہ ہم سب کے سامنے کئی مرتبہ سنایا جا چکا ہے اور ہم سن چکے ہیں کہ اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ خواب دکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کریں، یعنی اپنے لاڈلے بیٹے کو قربان کریں۔ یہ پورا واقعہ دراصل ہم سب کے لیے ایک سبق ہے اور امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ اللہ کا حکم جب آ جائے، جیسا آ جائے، جس طرح آ جائے، اللہ کے ماننے والوں کی یہ پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جائے۔ 120 سال یا 86 سال، دو طرح کی روایات ہیں۔ اس عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک لال ملتا ہے، ایک بیٹا ملتا ہے، اور پھر اس بیٹے کی عمر جب 13 سال کی ہوتی ہے تو اس کی قربانی اللہ چاہتا ہے۔ ہمیں اس واقعے پر غور کرنا چاہیے کہ باپ نے جب بیٹے سے یہ کہا کیا ہے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ کے لیے، تو بیٹے نے جو جواب دیا، باپ نے یہ کہا کہ بتا تیری رائے کیا ہے، تو بیٹے نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان جس کام کا تمہیں حکم ملا ہے آپ اسے جلدی کر گزریے، دیر نہ کیجیے، ہمیں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ ہے دراصل واقعہ۔ بظاہر تو واقعہ ہمیں محسوس لگ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بعد زمین پر لٹا دیا اور چھری چلائی اور چھری نہیں چلی، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا اور اس کی قربانی انہوں نے کی۔ اور جو سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہے، قیامت تک انشاءاللہ یہ سنت امت مسلمہ ادا کرتی رہے گی۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ باپ نے جب یہ بات کہی کہ بیٹے ہم تجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، تو بیٹے نے جواب دیا کہ آپ جلدی کریں ذبح کرنے میں، اللہ کے حکم میں دیر نہ کریں۔ یہ دراصل وہ بات ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ایک باپ بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار، اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ جلدی کر دیجیے، اس امر کو پورا کر دیجیے، اللہ کے حکم کو پورا کیجیے۔ بات کیا ہے کہ باپ کے کہنے پر اس طرح بیٹا فوراً تیار ہوا اور 2 قدم آگے بڑھ کر یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ جلدی کیجیے، جبکہ ہماری اولادیں اور ہماری نسلیں
جو ہماری گود میں پلتی ہیں اور جو ہمارے خون اور پسینے کی کمائی کھاتی ہیں، وہ کس طرح اپنے باپ کی نافرمان ہوتی ہیں اور کس طرح اپنے باپ کی باتوں کو نکارتی ہیں، ہم سب کو اس بات کا اندازہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزگی اور آپ کی دینداری اور آپ کی نیکیوں کی اور آپ کی صلاحیت بچے پر اثر انداز کر رہی ہے، اور جو تربیت اور جو اخلاق بچے کے سامنے آپ نے پیش کیے ہیں، دراصل بچے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر کا ہی اثر تھا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں نیک ہو جائیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ اولادیں دیندار ہو جائیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ اولادیں ترقی کر جائیں، لیکن نیک بننے سے پہلے، اولادوں کو نیک بنانے سے پہلے اس واقعے میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ اس بیٹے کا اور اس بچے کا باپ نیک ہوگا تو اولادیں نیک ہوگی۔ اگر باپ نیک نہیں ہے، خود ابا جان اگر راہ راست پر نہیں ہے، ہدایت کی راہ پر چلنے والے نہیں ہیں اور خود اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے نہیں ہیں، تو ہم اپنی اولادوں سے یہ امید قطع نہ کریں کہ ہماری اولادیں خواجہ معین الدین چشتی اور صابر کلیری اور مسعود غازی جیسی شخصیات بن کر ابھریں۔ یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اگر اپنے بچوں کو ہم نیک دیکھنا چاہتے ہیں، اعلیٰ اخلاق کا پیکر دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو نیک بنانے کی ضرورت، اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کریں۔ ہم نیک بنیں گے تو ہماری نسلیں اور ہماری اولادیں نیک بنیں گی۔ اور باقی یہ واقعہ ہم آپ سنتے آ رہے ہیں کہ جو جس طرح اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ اسی طرح اس کا امتحان بھی لیتا ہے۔ جن کے نام پر ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 آزمائشوں میں مبتلا کیا، 4 امتحان ان کے لیے، اور چاروں امتحانوں میں حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے اور کامیاب ہوئے۔ اس لیے ہم سب اس بات کی فکر کریں اور کوشش کریں کہ ہم جو چیز ادا کرنے جا رہے ہیں، جب تک اس کی اہمیت اور اس کی حقیقت ہمارے دل میں نہیں بیٹھے گی اور ہم اسے نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم اعمال میں وہ مزہ نہیں حاصل کر سکتے ہیں، پا سکتے ہیں جو مزہ حقیقت جاننے کے بعد ہوگی۔ یہ تو عبادات ہماری رسمی عبادات ہیں جن کو ہم بغیر کسی غور و فکر کیے تاریخ جان کر کے اور ہم عیدگاہ میں آ گئے اور بیٹھ گئے اور امام صاحب نیت باندھیں گے، ہم نے نیت باندھ کر کے پیچھے نماز ادا کر گئے۔ یہ عبادات سب رسمی ہو گئی۔ کاش ان عبادات کے متعلق ہم سمجھتے کہ واقعہ پیش کیوں آیا۔ اگر یہ سمجھتے تو یقیناً اس عبادت میں ہمیں جو مزہ آتا وہ دنیا کی بڑی سی بڑی چیز میں ہمیں مزہ نہیں آ سکتا تھا۔